آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ غیر ملکیوں کو موسم حج کے دوران عارضی ملازمت کا موقع فراہم۔ موسم حج میں مختصر عرصے کے لیے بڑی تعداد میں عارضی ملازمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سال حکومت نے مملکت کے غیر مقیم باشندوں کو بھی عارضی ملازم کے طور پر کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ خارجی باشندوں کے حق میں ایک خوشائند فیصلہ آیا ہے۔ وزارت ہیومن رائٹس ریسورس نے رواں سال موسم حج کے دوران عارضی ملازمت کے خواہشمند سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو موقع فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق موسم حج کے دوران عارضی ملازمت کے خواہشمند آجر ویب سائٹ پر اپنی سی وی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ آجر ویب سائٹ پر حج کے متعلق خدمات کے لیے الگ لنک موجود ہے، جہاں عارضی ملازمت کے خواہشمندوں کو اجازت نامے جاری ہوں گے۔ وزارت نے کہا ہے کہ موسم حج کے دوران خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو عارضی ملازمین تلاش کرنے میں آسانی ہوگی، نیز ملازمین کو بھی یہی سہولت حاصل ہوگی کہ وہ تمام اداروں میں اپنی خدمات پیش کر سکیں گے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ مشاعر مقدس میں خدمات فراہم کرنے والے افراد کے لیے خصوصی اجازت نامے حاصل کرنا ضروری ہے۔ آجر ویب سائٹ کے ذریعے موسم حج کے دوران خدمات انجام دینے کے لیے اداروں کو بیرون ملک سے ملازمین لانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آجر ویب سائٹ ملازمت کے لیے لچکدار اور آسانی پر مبنی سہولیات ہے، جس سے اداروں سمیت ملازمین بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آجر ویب سائٹ پر اپنا اندراج کروانے کے لیے اس کی سائٹ پر جائیں اور اس میں اپنے تفصیلات درج کر دیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ ایئر انڈیا ایکسپریس کی 80 پروازیں منسوخ۔ کفایتی ایئر لائن ایئر انڈیا ایکسپریس نے 80 سے زائد پروازیں منسوخ کر دیں۔ اس کی کئی پروازوں میں تاخیر ہوئی کیونکہ اراکین عملہ نے ٹاٹا گروپ کی ایئر لائن میں مبینہ بد انتظامی کے خلاف بطور احتجاج رخصت لے لی۔ ذرائع نے چہارشنبے کے دن یہ بات بتائی۔ سابق ایئر ایشیا انڈیا کو خود میں ضم کرنے کے عمل سے گزر رہی ہے۔ اسے گرمائی شیڈول میں جو مارچ کے آخری ہفتے میں شروع ہوا، روزانہ 360 پروازیں چلانی ہوتی ہیں۔ ایئر انڈیا ایکسپریس ترجمان نے بتایا کہ ایئر لائن اراکین عملہ سے بات چیت کر رہی ہے۔ سیم پیٹروڈا کے ریمارک پر تنازع، کانگریس نے خود کو لا تعلق کر لیا۔ ہندوستانی شہریوں کے رنگ کے تعلق سے کانگریس قائد سیم پیٹروڈا کے ریمارک پر بڑا تنازع پیدا ہونے اور کانگریس کے لیے شرمندگی کا باعث بننے کے بعد پارٹی نے نقصان پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس نے وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کہا کہ ان کی پارٹی سیم پیٹروڈا کی رائے کی تائید نہیں کرتی۔ انہوں نے اسے بدبختانہ اور ناقابل قبول قرار دیا۔ جے رام رمیش نے لکھا کہ سیم پیٹروڈا کے ایک پوڈ کاسٹ میں ہندوستان کا تنوع بیان کرنے کے لیے جو تقابل کیا وہ انتہائی بدبختانہ اور ناقابل قبول ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے اسے خود کو پوری طرح لا تعلق کر لیا۔ سیم پیٹروڈا نے دی اسٹیٹسمین سے خصوصی بات چیت میں کہا تھا کہ ہندوستان جیسے تنوع ملک میں مشرق کے لوگ چینیوں جیسے، مغرب کے ہند کے لوگ عربوں جیسے، شمالی ہند کے لوگ گوروں جیسے اور جنوبی ہند کے لوگ افریقہ جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے اس ریمارک پر سبھی سیاسی حلقوں، خاص طور پر بی جے پی نے تنقید کی۔ بی جے پی نے ان پر ملک کی خراب تصویر پیش کرنے کا الزام عائد کیا۔ غور طلب ہے کہ سیم پیٹروڈا نے متنازع بیانات کے ذریعے پہلی مرتبہ مسئلہ پیدا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حال ہی میں وراثت ٹیکس کے تعلق سے بھی جو بات کہی تھی، اس پر بی جے پی قیادت نے سخت تنقید کی تھی۔ ہندوستانی شہریوں کو یوکرین جنگ میں دھکیل دینے کا ریکٹ، 4 افراد گرفتار۔ ہندوستانی شہریوں کو بہتر روزگار کے بہانے روس بھیجنے اور وہاں سے انہیں روس یوکرین جنگی محاذ پر تعینات کر دینے کے الزام میں
4 افراد بشمول ایک مترجم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سی بی آئی کے ایک عہدیدار نے چہارشنبے کو یہ بات بتائی۔ کیرلا کے رہنے والے ارون اور رسوداس عرف پروین کو منگل کے دن گرفتار کیا گیا۔ دیگر 2 ملزمین اینتھونی مائیکل ممبئی اور نجل جوبی کنیا کماری کو 24 اپریل کو پکڑ لیا گیا تھا۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ 6 مارچ کو ایجنسی نے ملک بھر میں چلنے والا بڑا ہیومن ٹریفکنگ نیٹ ورک بے نقاب کیا تھا۔ ٹریفکرز منظم نیٹ ورک کی طرح کام کر رہے تھے۔ وہ سادہ لو ہندوستانیوں کو یوٹیوب جیسے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے پھنسا رہے تھے۔ نارائنا جونیئر کالج سنتوش نگر برانچ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انٹرمیڈیٹ کے طالب علموں نے شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے شہر میں نارائنا جونیئر کالج کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ بائی پی سی میں 440 میں سے 437 مارکس حاصل کرتے ہوئے سمیرہ، سدرا اور آمنہ نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے اور ایم پی سی میں 470 میں سے 466 مارکس حاصل کرتے ہوئے رقیہ اور نہاریکا نے ٹاپ کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی شاندار نشانات سے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو نارائنا جونیئر کالج سنتوش نگر برانچ میں آج ہی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانے کے لیے مسٹر روی کمار سے 9848879222 پر کانٹیکٹ کریں۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما ریتو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔